السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج سٹی اسلامک اسکول کی آن لائن کلاسز میں بچوں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے بچوں مطالعہ اسلام کی کتاب جماعت پنجم میں۔ جماعت پنجم کے بچے میں سے مطالعہ اسلام کی کتاب نکال لیجیے۔ بچوں آج ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 37 پر۔ سب بچے میرے ساتھ صفحہ نمبر 37 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 37 پر بچوں ہمارا سبق ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ آج کی ویڈیو میں بچوں ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ چلیں بچوں ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ نبوت کے 13ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی شدید مخالفت کی وجہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے قریب ایک بستی قباء میں قیام فرمایا۔ اس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ سب سے پہلی مسجد تھی۔ بچوں نبوت کے 13ویں سال جب کفار کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے اسلام کو مکمل طور پر ماننے سے انکار کیے رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ہوئی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو مدینہ منورہ پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے ایک بستی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جس کا نام قباء تھا۔ اس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قباء کا نام دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں بچوں یہ سب سے پہلی مسجد تھی۔ اسلام میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلا کام مسجد تعمیر کرنے کا کیا تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں وہ مل بیٹھ کر اجتماعی معاملات کو حل کر سکیں۔ بچوں اسلام میں مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلا کام مسجد تعمیر کرنے کا ہی کیا تاکہ مسجد ایک ایسی جگہ بچوں جہاں پر مسلمان اکٹھے ہو کر اپنی رب کی عبادت کر سکتے ہیں، تو جہاں پر ایسی بنائی یعنی مسجد بنائی جہاں پر سب مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور مل بیٹھ کر اپنے اجتماعی معاملات کو حل کر سکیں، سلجھا سکیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے کچھ خالی زمین تھی۔ یہ زمین انصار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر مسجد تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں بچوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی زمین بلا قیمت دینے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک سادہ سی مسجد تعمیر کی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ بچوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک صحابی کے گھر میں قیام فرمایا تو ان کے گھر کے سامنے ہی ایک خالی زمین تھی کچھ جو 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان بچوں نے نبی پاک کو مسجد بنانے کی غرض سے بغیر قیمت کی وہ زمین دینے کی پیشکش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیمت ادا کی اور اس کے بعد وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ جس مسجد کی بنیاد رکھی نبی پاک نے اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی۔ مسجد کی چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی۔ فرش بھی کچا تھا۔ مسجد نبوی کے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس سے سارا سی مسجد کی بنیاد یہ تھی بچوں کی دیواریں جو ہیں وہ کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کی چھت کو کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنایا گیا تھا۔ فرش بھی بچوں کچا تھا مسجد کا اور مسجد نبوی کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ مسجد تعمیر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خود بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ بچوں مسجد کی تعمیر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں ساتھ حصہ لیا اور سب صحابیوں کے ساتھ اینٹ اور پتھر بھی ڈھوتے رہے اور باقی کام بھی کرتے رہے۔ نبی پاک تعمیر کے دوران یہ فرماتے جاتے اور کام کرتے جاتے کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ انصار بچوں وہ جو مدینہ کے رہائشی تھے اور مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جوش و جذبے میں اضافہ ہو جاتا اور سخت مشکلات اور بھوک میں مزید جوش و خروش سے کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے چند مکانات بھی تعمیر فرمائے۔ ان مکانات کی تعمیر بھی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی گئی۔ جب ان مکانات کی تعمیر مکمل ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ بچوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا فرماتے تھے تو صحابہ کرام سے ایک الگ جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع ہو جاتے تھے اور ان کو سخت بھوک اور سخت مشکلات میں بھی ایک ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ بچوں نبی پاک نے مسجد کے اندر کچھ مکانات بھی تعمیر فرمائے
جو کہ مکانات بھی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے ہی بنائے گئے تھے۔ جب یہ مکانات بن گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری جن کے ہاں وہ قیام فرما رہے تھے، نبی پاک نے وہاں سے ان مکانات کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی تھی۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا ایک ایسا مرکز بنی جہاں وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، جہاد پر روانگی سے قبل مجاہدین یہاں جمع ہوتے اور حکمت عملی تیار کرتے، یہاں زخمی مجاہدین کا علاج کیا جاتا اور اہم سیاسی و دفاعی امور پر مشورے ہوتے تھے۔ اسی مرکز سے مدینہ سے باہر خبریں اور خطوط بھی بھیجے جاتے تھے، یہیں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی نگرانی کی جاتی تھی اور پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ان لوگوں کے لیے ایک محفوظ مسکن ثابت ہوئی جن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس مرکز سے ہر روز 5 بار فضا میں اللہ کی کبریائی کی آواز بلند ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تو پورے مدینے کی فضا پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ بچوں، مسجد نبوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسجد نبوی صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ایک تربیت گاہ بھی تھی مسلمانوں کے لیے، جہاں پر مسلمان جنگی تیاریاں اور حکمت عملیوں کی تیاریاں بھی وہاں پر کی جاتی تھیں۔ یہاں پر سیاسی اور دفاعی امور پر مشورے کیے جاتے تھے اور یہیں سے بچوں باہر خطوط بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے اور باہر کی خبریں یہاں ہی موصول ہوتی تھی۔ بچوں، یہاں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی نگرانی کی جاتی تھی اور پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جاتا تھا۔ بچوں، مسجد نبوی ان لوگوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ثابت ہوئی جن کے پاس کوئی گھر بار رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس مرکز سے بچوں ہر روز 5 بار فضا میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی آواز بلند ہوتی تھی، اذان دی جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو تھی بچوں ایک فضا میں جادو سا ایک پھیلا دیتی تھی اور فضا میں سکون ہی سکون محسوس کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی بچوں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان بھی دینا چھوڑ دی تھی، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بار اذان دی تھی، وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، اور وہ اذان بھی مکمل نہیں دے پائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق اس قدر تھا۔ جو مسجد نبوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عام مسلمان جب گھر پہ ایک عبادت کرتا ہے تو اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے، پر اگر وہی مسلمان مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو بعض روایت میں 20 گنا زیادہ اور بعض روایت میں 27 گنا زیادہ ثواب پاتا ہے وہ، اور جبکہ مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ چلیں بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کی مشق کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔